السلام علیکم ریڈرس، ہیز می اور رائٹر اناؤن رائٹس. کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. سو فرسٹ آف آل تھینک یو فار کمپلیٹنگ یور ٹاسک. آج کے ایپیسوڈ کا ٹاسک بھی پریویس ایپیسوڈ کی طرح کا ہے، لائک 500 لائکس اینڈ 100 کمنٹس. ہوپ سو یو ول کمپلیٹ اٹ. تو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ. ناول ہے فقیر عشق، قسط نمبر 30، پارٹ نمبر 2. فاریہ نے ایک نظر دروازے کی جانب دیکھا. بساختہ ہی اس کا ہاتھ ڈور کی ناپ پر جا کر رکا. ایک پل کو تو اس کے ضمیر نے اس کے عمل کی مخالفت کی، پر اگلے ہی لمحے دل کی آواز ضمیر کی آواز پر بھاری ہوئی اور وہ ڈور کی نوب گھماتی دروازہ کھولے کمرے کے اندر داخل ہو گئی. کمرے میں داخل ہوتے ساتھ ایک مسحور کن مہک اس کے نتنوں سے ٹکرائی. اس نے آنکھیں بند کر کے ایک گہرا سانس بھرا، پھر قدم بقدم چلتی بیڈ تک آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی. وہ عقیدت سے مدھم سا مسکراتی بیڈ شیٹ پر ہاتھ پھیر رہی تھی. جب اس کی نظر سامنے بنی الماری پر پڑی، وہ کھڑی ہوتی الماری کی جانب بڑھتی. الماری کھول گئی. اندر شازل کے کچھ اسپیشل ڈریسز کے ساتھ ساتھ کیجول ویئرز بھی پڑے تھے. اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی ایک ٹی شرٹ اٹھائی. ایک بار دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ ٹی شرٹ اپنی ناک کے قریب کرتی شازل کی خوشبو محسوس کرنے لگی. آخر اور کتنی دیر لگے گی آنے میں؟ آنکھیں تمہاری نیلی آنکھوں کے دیدار کے لیے ترس گئی ہیں. وہ شرٹ کی جانب دیکھتے ایسے بول رہی تھی جیسے شازل سے بات کر رہی ہو. بے حد محبت کرتی ہوں تم سے، اتنی محبت کہ تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی. اگر تم نے اپنی اس ٹوکن کو قبول نہ کیا تو وہ جیتے جی مر جائے گی. فاریہ ایک ہاتھ سے شازل کی شرٹ کو سہلاتے ہوئے بول رہی تھی. خوبصورت آنکھوں میں نمکین پانی بھر گیا تھا. میں جانتی ہوں، تم سب جانتے ہو، یہ بھی جانتے ہو کہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، پھر کیوں میرے ساتھ بے رخی برتتے ہو؟ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے شازل. تمہارا اگنور کرنا، سب جان کر بھی بار بار مجھے رد کرنا میری سانسوں کو روکنے کا سبب بنتا ہے. باغی آنسو پلکوں کی بار توڑتے شازل کی شرٹ پر گرنے لگے. اگلے ہی پل اس نے شازل کی شرٹ جہاں سے نکالی تھی وہیں رکھی اور اپنے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھے اپنے آنسو صاف کرنے لگی. جب ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھلا، فاریہ ایک جھٹکے سے پیچھے مڑی. عاشر دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا تھا. فاریہ نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر قدم بقدم چلتی دروازے کی جانب آئی. فاریہ نے گھور کر عاشر کو دیکھا جو پوری جگہ پر پھیل کر کھڑا تھا. سائڈ پر ہٹو، وہ تڑک کر گویا ہوئی. ایس پی، یوں کسی کے روم میں بنا پرمیشن کے گھس جانا مینرز کے سخت خلاف ہے. عاشر ہنوز اسی پوزیشن میں کھڑا ہوا سکون سے استغفار کرنے لگا. تم سے مطلب؟ فاریہ منہ بنا کر گویا ہوئی. مجھ سے ہی تو سارے مطلب ہیں. عاشر مسکرا کر گویا ہوتا. فاریہ کے تن بدن میں آگ ہی تو لگا گیا تھا. تم نہ اپنی ان چھچوری حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ سر بریوو کو تمہاری کمپلین کرنے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گی. فاریہ عاشر کو انگلی دکھاتے سرخ ہوتی ناک اور گالوں سے بولتی سیدھا عاشر کے دل میں اتر رہی تھی. اچھا چلو جاؤ شیرنی، یہ بھی ٹرائی کر لو. عاشر تھوڑا سا سائڈ پر ہوا، پر اب بھی وہ اتنا سا ہی سائڈ پر ہوا تھا کہ فاریہ اگر وہاں سے گزرنا چاہتی تو کیپٹن عاشر سے ضرور ٹچ ہو جاتی. فاریہ نے گھور کر عاشر کو دیکھا. سائڈ پر ہو جاؤ دماغ سے فارغ کیپٹن. وہ اب کی بار دانت کچھ کچاتے ہوئے بولی. ویسے جتنی بار تم نے مجھے دماغ سے فارغ کہہ چکی ہو نا، مجھے ایک حرکت تو دماغ سے فارغ لوگوں جیسی کر ہی دینی چاہیے. تمہاری بات پر مہر لگ جائے گی. عاشر شرارتی نظروں سے فاریہ کو دیکھتے ہوئے گویا ہوا. فاریہ نے بے بسی سے اپنی مٹھیاں بھینچیں. وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب اس پاگل انسان کے منہ لگی تھی.
پتہ نہیں اس پاگل کو آرمی والوں نے کیسے بھرتی کر لیا تھا۔ کیا خیال ہے پھر ایس پی؟ عاشر ایک بار پھر استغفار کرنے لگا۔ فاریہ کچھ نہ بولی، بس خون خوار نظروں سے عاشر کو دیکھنے لگی۔ اگلے ہی پل عاشر دروازہ بند کرتا اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالے اسے دیوار کے ساتھ پن کر گیا۔ یہ سب 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں ہوا تھا۔ فاریہ ہونک بنی عاشر کو دیکھنے لگی۔ حواس بحال ہوتے ہی غصے کی شدید لہر اس کے وجود میں اٹھنے لگی۔ اس کا ارادہ بھانپ کر عاشر اس کی دونوں ٹانگوں کو اپنے ایک گھٹنے سے لاک کر گیا۔ سیدھی کھڑی رہو ایس پی۔ عاشر اس کے لبوں کو فوکس میں رکھے ہوئے گمبھیر آواز میں بولتا فاریہ کی سانسیں اٹکانے کا سبب بنا۔ میری غلطی نہیں ہے۔ تم نے کہہ کر مجھے ایسی حرکت کرنے پر مجبور کیا ہے۔ عاشر عجیب بہکے ہوئے انداز میں بولتا اپنا چہرہ فاریہ کے چہرے کے بے حد قریب لے آیا۔ کیپٹن عاشر شاہ، اس کی دہکتی سانسوں کی تپش اپنے چہرے اور لبوں پر محسوس کیے فاریہ بکھلا کر رہ گئی۔ ہاتھ تو پہلے ہی اس پاگل دیو کی قید میں تھے۔ عاشر نے اپنی آنکھیں بند کیں۔ اسٹاپ اٹ عاشر، لیو می، فاریہ اس کے تیور دیکھ گھبرا کر بولی۔ عاشر نے اپنی آنکھیں کھولیں اور شرارت سے چمکتی آنکھوں سے فاریہ کی جانب دیکھا۔ بس اتنے میں ہی ہوا نکل گئی۔ اب کہو گی دماغ سے فارغ انسان؟ تم دماغ سے فارغ ہی ہو، فاریہ غصے سے سرخ پڑتے ہوئے بولی۔ الے میرا چھوٹو سا بیبی، اتنا غصہ نہیں کرتے، عاشر نے اس کے پھولے پھولے گلابی گال کھینچتے کہا اور جلدی سے اسے چھوڑے دور ہوا۔ میں تمہارا قتل کر دوں گی۔ عاشر کو یکدم دروازہ کھول کر باہر بھاگتے دیکھ فاریہ چنگھاڑتی ہوئی اس کے پیچھے لپکی تھی۔ عاشر پورے لاؤنج میں ادھم مچاتا اب صوفے کے گرد چکر کاٹ رہا تھا جب فاریہ نے گلدان اٹھایا۔ تمہاری موت میرے ہاتھوں ہی لکھی ہے، مینٹل کیپٹن عاشر شاہ، فاریہ کانچ کا واز اٹھاتے ہوئے بولی۔ اور اس کا مذاق نہیں ہے، اسے ادھر رکھو، پیسوں سے آیا ہے۔ عاشر اپنی شیرنی کو بپھرا دیکھ ہنستے ہوئے بولا۔ فاریہ نے ایک جھٹکے سے کانچ کا واز پوری قوت سے اس کی جانب پھینکا۔ جب عاشر جلدی سے جھکتا اپنا بچاؤ کر گیا۔ آئی ول کل یو، فاریہ نے صوفے سے کشن اٹھائے اس کی جانب اچھالا۔ عاشر جلدی سے دوسری جانب ہوا۔ پیچھے سے اندر داخل ہوتے فیلکس نے بروقت کشن کو کیچ کر کے حیرت سے فاریہ اور عاشر کی جانب دیکھا۔ کلاؤن کے ماسک میں کھڑے فیلکس کو دیکھتے عاشر اور فاریہ دونوں ہی اپنی جگہ پر تھمے۔ سر بریوو کے آنے سے پہلے لاؤنج کا حلیہ درست کر دیں، جو اب دونوں اپنی ورلڈ وار 3 میں بگاڑ چکے ہیں، فیلکس بولتا کنٹرول روم میں گھسا۔ تم ہی کرو اب ساری صفائی، منحوس انسان، فاریہ دانت کچکچا کر بولتی اپنے کمرے میں جانے کے لیے مڑی۔ او ہیلو، یہ چیزیں تم نے توڑی ہیں، کام آدھا آدھا ہوگا، جھاڑو تم لگاؤ گی اور ڈسٹنگ میں کروں گا، ورنہ یا تو سارا کام خود ہی کر لو یا دونوں ہی سر بریوو کے سامنے حاضری لگوائیں گے۔ عاشر کہتے ساتھ بروم کی جانب بڑھا، پھر بروم پکڑے اپنے دونوں ہاتھوں میں رکھے ایک گھٹنا فرش پر ٹکاتا فاریہ کے سامنے کر گیا۔ دل تو چاہ رہا ہے یہی جھاڑو تمہارے سر میں ماروں، کم سے کم تمہارا الٹا دماغ تو سیدھا ہو جائے۔ فاریہ اس کے ہاتھوں جھاڑو اچکتے ہوئے دانت پیس کر بولی۔ عاشر اس کی بات پر گہرا مسکرایا تھا۔ سعد نے ایک بار پھر ہارن دیا۔ اب کی بار واچ مین باہر آیا۔ بہرے ہو گئے ہو گیا، کب سے ہارن کر رہا ہوں، گیٹ کیوں نہیں کھول رہے؟ اسے گاڑی کی جانب آتے دیکھے سعد غصے سے دھاڑا۔ وہ پچھلے 10 منٹ سے ہمدانی ہاؤس کے باہر کھڑا ہارن دے رہا تھا اور اب تک گیٹ نہیں کھلا تھا۔ سر، میم کے آرڈرز ہیں آپ کو اندر نہ آنے دیا جائے، واچ مین ادب سے گویا ہوا۔ سعد جو پہلے ہی غصے سے کھو رہا تھا واچ مین کی بات سن کر غصے سے کچھ کر دینے کے درپٹ تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھولے گاڑی سے اترا اور دھاڑ کی آواز سے دروازہ بند کر گیا۔ سر آپ اندر نہیں جا سکتے، واچ مین سعد کو اندر جاتے دیکھ گھبرا کر اس کی جانب لپکا۔
शट अप। साथ पलट कर दहाड़ा। वॉचमैन के कदमों को ब्रेक लगा। ये चाबी पकड़ो और गाड़ी अंदर करो। साथ उसके जानिब चाबियां उछालता तनफन करता अंदर दाखिल होता बंगले के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गया। वॉचमैन ने एक नज़र साथ की पुश्त को देखा, फिर चाबी पर नजरें डाले गाड़ी की जानिब बढ़ गया। याहू! ज़ाहिरा यकदम सोफे से खड़े होते हुए चीखी। मैंने कहा था ना मम्मा, आप हार जाएंगी। मैं लूडो की चैंपियन हूँ। ज़ाहिरा की खनकती आवाज़ पर साथ की कुशादा पेशानी पर ढेरों बल पड़े थे। हाँ भाई, मान गई। मेरी बेटी वाकई ही चैंपियन है। आलिया बेगम अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए बोली। साथ का खून एक बार फिर खोलने लगा। कितनी चालाक थी ये टिड्डी, किस कदर आसानी से उसकी माँ को अपनी साइड पर कर गई थी। आलिया बेगम की बात पर ज़ाहिरा ने फर्जी कॉलर झाड़ा। उसकी हरकत पर वो एक बार फिर मुस्कुरा दी। आज एक अरसे बाद एक वीरान पड़े कई गज फैले हमदानी हाउस में रौनक लगी थी और ये सब कुछ उनकी छोटी सी चुलबुली सी बहू की बदौलत ही हुआ था, वरना बंगले में इस कदर वहशतनाक खामोशी छाई होती थी कि वो खुद कई बार उस खामोशी से घबरा जाती थी। अचानक ताली की आवाज़ पर वो दोनों सास बहू पीछे मुड़ी थीं। साथ चेहरे पर जहर खुद मुस्कुराहट लिए तालियां बजाते अंदर दाखिल हुआ। वेल डन। मेरी बीवी बहुत अच्छी एक्टर है, बल्कि तुम्हें तो एक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए। वो आलिया बेगम को इग्नोर किए ज़ाहिरा से मुखातिब हुआ। ज़ाहिरा जो पहले मुस्कुरा रही थी, उसकी मुस्कुराहट सिमटी। साथ इस कदर जहरीले लहजे में बोल रहा था कि ज़ाहिरा का दिल डूब कर उभर रहा था। किस कदर होशियारी से तुमने मेरी माँ पर डोरे डाली हैं। अमेजिंग। और मुझे मेरे ही घर से दरबदर कर दिया। साथ तनफुर से गोया हुआ। साथ, ये किस लहजे में बात कर रहे हो? आलिया बेगम तेज लहजे में साथ से मुखातिब हुई। बल्कि तुम्हें अंदर किसने आने दिया? आलिया बेगम का गुस्सा भी और आया। जा रहा हूँ मम्मा जान, जा रहा हूँ। बस देखने आया था कैसे कल की आई एक लड़की के लिए हमदर्दी अपने इकलौते बेटे के लिए प्यार पर हावी आ गई। क्या आपको ये एहसास भी नहीं हुआ कि ये मेरा घर है और मुझे मेरे घर में ही आने से रोक दिया? साथ इस कदर असियत से बोला कि ज़ाहिरा तड़प कर रह गई। आलिया बेगम को अपने लहजे और फैसले की संगीनी का एहसास हुआ। सिर्फ इस लड़की की वजह से जा रहा हूँ, अब कभी इधर का रुख नहीं करूँगा। रहिए आप अपनी इस बहू के साथ, बेटा जाए भाड़ में। साथ गुस्से से कहता पलटा। जब ज़ाहिरा मिनट की देर किए बगैर उसकी जानिब लपके, उसका बाजू अपनी गिरफ्त में ले गई। प्लीज़ मामा, मेरी वजह से सर के साथ यूँ नहीं करें। ज़ाहिरा इल्तिजाइया नज़रों से आलिया बेगम को देखते हुए गोया हुई। अगर ये बालकनी में बंद करके जाते थे तो वापस आकर मेरा उतना ख्याल भी रखते थे। अगर मुझे ज़ख्म देते थे तो मेरे ज़ख्मों पर मरहम भी यही लगाते थे। ज़ाहिरा साथ की जानिब देखते नम आंखों से बोली। साथ ने तनफुर से उसकी जानिब देखा। अगले ही पल वो गुस्से से अपने बाजू ज़ाहिरा की गिरफ्त से आज़ाद करवाता डोर की जानिब बढ़ने लगा। साथ, आलिया बेगम की आवाज़ पर वो रुका ज़रूर था, पर उनकी जानिब मुड़ा नहीं था। हमने खाना नहीं खाया और तुम जानते हो तुम्हारे बगैर मैं खाना नहीं खाती। आलिया बेगम की संजीदा आवाज़ हॉल में गूंजी। साथ ने गहरा सांस भरा। उसकी माँ एक वाहिद रिश्ता था जिनकी वो कोई बात नहीं टालता था। साथ पीछे मुड़ा, एक खूनख्वार नज़र ज़ाहिरा की जानिब डाली, फिर आलिया बेगम की जानिब मतवज्जा हुआ। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। साथ कहते साथ ज़ाहिरा को सपाट निगाहों से देखते ऊपर की जानिब बढ़ गया। ज़ाहिरा ने सुकून का सांस लिया। चलो आओ ज़ाहिरा, डाइनिंग हॉल में चलें, अभी आ जाएगा वो। आलिया बेगम ने मुस्कुराकर ज़ाहिरा के कंधे पर हाथ रखा तो वो उनकी जानिब देखते मुस्कुरा दी। आपने पास्ता बनाने को कहा था ना? ज़ाहिरा उनके साथ चलते हुए इस्तफार करने लगी। अपनी बहू का फेवरेट पास्ता बनाने का ऑर्डर दे चुकी हूँ। आलिया बेगम ने ज़ाहिरा के फूले फूले गुलाबी गालों पर चुटकी भरते कहा।
ظاہرہ مزے سے ان کے ساتھ چلنے لگی۔ بابا جان، ہاؤ کین یو ڈو دس؟ جمعے کو انایا کا نکاح ہے اور آپ نے مجھے بتانا تک ضروری نہیں سمجھا۔ آج داجی سے مجھے اطلاع ملی ہے۔ رائمہ جو اندر داخل ہوئی تھی، حازم کو غصے میں اونچی آواز میں بات کرتے دیکھ ٹھٹک کر اندر داخل ہوئی۔ پر میں راضی نہیں ہوں۔ مجھ سے پوچھے بغیر آپ میری بہن کا نکاح کیسے کسی کے ساتھ طے کر سکتے ہیں؟ حازم غصے سے بولا۔ انایا کا نکاح ہے، تمہارا نہیں، جو تم سے تمہاری مرضی پوچھتا۔ حارث کی سپاٹ آواز گونجی۔ فار گوڈ سیک بابا جان، پلیز۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ میں اپنی بہن کو اس حویلی کی بہو نہیں بننے دوں گا۔ اور آپ سب جان کر بھی انجان بن رہے ہیں، حازم غصے سے گرایا۔ حارث نے کوئی بھی جواب دیے بغیر کال کاٹ دی۔ ٹوں ٹوں کی آواز پر حازم نے موبائل کان سے جدا کر کے اپنے سامنے کیا، پھر ایک جھٹکے سے پیچھے مڑتا موبائل کو دیوار میں مارنا چاہا۔ حازم کے ایک دم پیچھے مڑنے پر اور اپنا ایک بازو پوری قوت سے اوپر لے جانے پر رائمہ ڈر کر اپنی جگہ سے اچھلی۔ رائمہ کو دیکھ حازم نے اپنا عمل روکا۔ تضاد یہ کہ وہ حازم کی حرکت سے ڈر گئی تھی۔ حازم شرمندہ ہوتا اپنا فون والا ہاتھ نیچے کرتا، اپنی پیشانی پکڑے گہرے سانس بھرنے لگا۔ کیا ایک بات پوچھوں؟ رائمہ اس کے تیوروں سے خائف ہوتے ہوئے گویا ہوئی۔ حازم نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا، پھر شدید غصے کے باوجود وہ اسوات میں سر ہلا گیا۔ تمہیں ولی خان سے کیا پرابلم ہے؟ وہ بہت اچھا ہے، انایا کے لیے ٹھیک ہے، پھر تم اس رشتے پر رضامند کیوں نہیں ہو؟ رائمہ اس سے استفسار کرنے لگی۔ رائمہ، مجھے ولی خان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، حازم نرمی سے بولا۔ لاکھ غصے کے باوجود بھی وہ اپنی جان سے غصے میں بات نہیں کر سکتا تھا، تو پھر رائمہ نے الجھ کر استفسار کیا۔ حازم 2 قدموں کے فاصلے کو طے کرتا رائمہ کے قریب آیا۔ آپ بہت معصوم ہیں رائمہ۔ وہ اس کے چہرے پر پڑی لٹ کو رائمہ کے کان کے پیچھے اڑیستے ہوئے گویا ہوا۔ رائمہ نے ایک بار الجھ کر اسے دیکھا۔ رائمہ، سیاست، کرسی، یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو حاصل کرنے کے لیے لوگ اپنے رشتے قربان کر دیتے ہیں۔ شہروز خان کو اپنے بیٹے اور حارث خان کی بیٹی سے کوئی غرض نہیں ہے، اسے صرف پارٹی کا ٹکٹ چاہیے، جو وہ انایا کو اپنے گھر کی بہو بنا کر حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی وہ میری بہن کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانا چاہتا ہے۔ حازم اس کا گال نرمی سے سہلاتے ہوئے بولا۔ رائمہ نے حیران نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا پتہ ایسا نہ ہو تم غلط سوچ رہے ہو؟ رائمہ نے اس کے خیال کی نفی کی۔ آپ نہیں جانتے رائمہ، یہاں کے لوگ سیاست، جرگے اور سرداری کے لیے اپنے خون کبھی خون کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ میری جان، آپ بہت معصوم ہیں، حازم نے نرمی سے رائمہ کی گال سہلائی۔ حازم، رائمہ نہ جانے کہاں کھوئے ہوئے بولی۔ جی حازم کی زندگی۔ حازم نرمی سے اس کی جانب دیکھتے بولا۔ جو دیکھ تو اس کی جانب رہی تھی پر نہ جانے کہاں کھو چکی تھی۔ تم الیکشن نہیں لڑو۔ حازم کے منہ سے نکلنے والے جملے نے حازم کو ہلا کر رکھ دیا۔ اب وہ حیرت سے رائمہ کو دیکھ رہا تھا۔ کیا اسے حازم خان کی فکر ہوئی تھی؟ اگر تو یہ اس کی غلط فہمی تھی تو حازم خان اس غلط فہمی میں رہنا چاہتا تھا۔ کیا میری زندگی مجھ سے آزادی پانے سے ڈر رہی ہے؟ حازم مسکرا کے استفسار کرنے لگا۔ رائمہ فوراً ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ حازم کے ہاتھوں میں قید اپنے دونوں ہاتھوں کو چھڑوائے وہ دور ہوئی۔ تیار ہو جائیں، تھوڑی دیر تک ہم لاہور کے لیے نکل رہے ہیں۔ حازم حکم صادر کرتے کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ رائمہ خاموش نگاہوں سے حازم کی پشت کو تک رہی تھی۔ اپنی پشت پر نظروں کی تپش محسوس کیے وہ پلٹا۔ جب رائمہ کو تکتا پا کر وہ مسکرایا، پھر کمرے کا دروازہ بند کرتا واپس مڑا اور قدم با قدم چلتا رائمہ کی جانب آیا۔ رائمہ ہنوز اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔
حازم نے رائمہ کے حسین چہرے کو اپنے مضبوط ہاتھوں کے پیالے میں بھرا، پھر اس کی پیشانی پر جھکتا نرمی سے اپنے سلگتے لب اس کی پیشانی پر رکھ گیا۔ ایک سیکنڈ کے لیے رائمہ نے اپنی کانچ سی نیلی آنکھیں موندیں۔ تیار رہیے گا، کچھ دیر تک آ رہا ہوں۔ کئی سیکنڈ بعد حازم دور ہوا اور اس کا گال تھپک کر بولا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ مزاحمت نہیں کرتی تھی۔ حازم اب اس کے ساتھ کچھ بھی زبردستی نہیں کرتا تھا، پر جب بھی وہ کمرے سے باہر جاتا تھا یا حویلی سے باہر نکلتا تھا تو اس کی پیشانی پر اپنا لمس چھوڑنا نہیں بھولتا تھا، جس کی رفتہ رفتہ رائمہ کو عادت ہوتی چلی جا رہی تھی، اور اسی عادت کے چلتے آج وہ حازم کو بنا اس کی پیشانی چومے جاتے دیکھ اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ گھنٹوں بعد وہ لاہور موجود تھے۔ حازم رائمہ کو باسل کے گھر چھوڑ آیا تھا۔ آخر جب سے شادی ہوئی تھی وہ ایک بار بھی اپنے گھر نہیں گئی تھی۔ خود عنایہ سے ملنے کے بعد اب اس کا رخ اپنے دوستوں کی جانب تھا۔ آخر ایک عرصہ ہو گیا تھا ان سب کو ایک ساتھ بیٹھتے ہنستے کھاتے پیتے ہوئے۔ وہ آفس میں داخل ہوا۔ ریسیپشنسٹ اسے دیکھ کر فوراً کھڑی ہوتی اسے سلام کرنے لگی۔ حازم نے مسکرا کر جواب دیا، سر اریان تو آج آفس نہیں آئے اور سر ارسلان کچھ دیر پہلے ہی آفس سے نکلے ہیں۔ ریسیپشنسٹ جانتی تھی وہ کیا دریافت کرنے والا ہے۔ وہ اور شاہسل جب بھی آفس آتے تھے انہیں دریافت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ آخر پورا سٹاف جو انہیں جانتا تھا، حتیٰ کہ ان چاروں کی گہری دوستی کی بلائی بھی لیتا تھا، لیکن آج نہ جانے اس دوستی کو کس کی نظر لگنے والی تھی۔ اوکے تھینکس، حازم مسکرا کر بولا اور آفس سے باہر نکل گیا۔ السلام علیکم پھوپھو۔ گاڑی ریورس لے جاتے حازم سائرہ کے کال اٹھاتے ہوئی بولا۔ وعلیکم السلام۔ اور سناؤ دلہے میاں، کیا حال چال ہیں؟ بیوی کیسی ہے؟ سائرہ کی شرارتی آواز ایئرپورٹ سے سنائی دی تو وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ ارے پھوپھو، اب تو میں پرانا دلہا ہو چکا ہوں۔ میری اس کھوتے کزن کے سر پر صحرا سجائیں، حازم بھی شرارت سے بولا۔ اچھا ویسے یہ کدھر ہے؟ گھر ہے کیا؟ حازم کہا ضبط کرتے گویا ہوا۔ تم لاہور میں ہو؟ سائرہ نے استفسار کیا۔ جی تقریباً 1 گھنٹے پہلے ہی پہنچا ہوں، حازم نے ڈرائیونگ کرتے جواب دیا۔ میں اسلان کو کال کر کے گھر بلاتی ہوں، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ سائرہ جلدی سے گویا ہوئی۔ نہیں پھوپھو، اسے نہ بتائیے گا، بس میں اریان کی طرف ہی جا رہا ہوں۔ حازم نے انہیں بتانے سے منع کیا اور ملک ولا کی جانب گاڑی بڑھا گیا۔ چند ایک باتیں کرنے کے بعد وہ فون رکھ چکا تھا۔ وہ کمرے میں بیڈ پر اوندھے منہ پڑا تھا۔ سامنے بڑی سی LCD پر اس ہیزل آنکھوں والی چوزی کی تصویریں چل رہی تھیں۔ اس نے ایک اور سگریٹ سلگایا اور بنا پلک جھپکے ایک بار پھر اس کی تصویریں پر نظر جما گیا۔ اسلان نے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ اریان اس قدر غائب دماغی سے عنایہ خان کو تک رہا تھا کہ ڈور اوپن ہونے پر بھی وہ ڈور کی جانب متوجہ نہ ہوا۔ پورے کمرے میں سگریٹ کا دھواں اور عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ سارا کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، بس LCD کی روشنی نے کمرے کو روشن کیا ہوا تھا۔ اسلان دروازہ بند کرتا آگے بڑھا اور بٹن دباتا لائٹس آن کر گیا۔ پورا کمرہ یکدم روشن ہوا۔ اریان نے سرخ نم آنکھیں یکدم بند کر کے کھولیں اور سائڈ پر چہرہ کیے اسلان کو دیکھنے لگا۔ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ ایک نظر اسے دیکھے سرسری سے انداز میں بولتا، پھر اپنے لبوں سے سگریٹ لگا گیا۔ اسلان نے بغور اسے دیکھا، جسے دیکھ کر لگ رہا تھا 2 دن سے وہ نائٹ ڈریس میں ہی ہے۔ اور زویا نے بھی تو یہی بتایا تھا کہ پچھلے 2 دن سے وہ کمرے سے باہر ہی نہیں نکل رہا۔ کالے رنگ کی ٹی شرٹ کے ساتھ ٹراؤزر پہنے، سرخ آنکھیں لیے ہاتھ میں سگریٹ پکڑے وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ اریان، اسلان نے نرمی سے اسے پکارا۔ اریان سرخ انگارہ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اریان کی آنکھیں دیکھ اسے لگا نہ جانے یہ کالی آنکھیں کتنی دیر آنسو بہاتی رہی ہوں، جبکہ بہت زیادہ سگریٹ نوشی کی وجہ سے اس کے لب سیاہ پڑ رہے تھے۔
آفس کیوں نہیں آ رہا؟ اذلان نے سوال داغا۔ اریان نے خاموش نظر اس پر ڈالی، پھر بیڈ کی ٹیک سے اپنی کمر ٹکائے بیٹھ گیا۔ اریان، زویا آنٹی اور روحان انکل پریشان ہیں۔ اذلان صوفہ آگے کو کرتے بیٹھتے ہوئے گویا ہوا۔ وہ کچھ نہ بولا۔ کئی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اذلان۔ کئی لمحے بعد اریان کی مدھم آواز گونجی۔ چلو شاپنگ پر چلیں۔ اذلان اس کی بات نظر انداز کرتے بولا۔ کل اس کا نکاح ہے اذلان۔ اریان پھر گویا ہوا۔ اذلان نے گہرا سانس بھرا۔ اریان پلیز۔ اذلان نے اسے سمجھانا چاہا۔ السلام علیکم خالہ جان۔ حازم زویا کے قریب جاتا گویا ہوا۔ زویا سے رسمی سلام دعا کے بعد اب وہ اریان کے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ اذلان، میں مر جاؤں گا، میں کیسے زندہ رہوں گا؟ میں اس کے بغیر زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ اریان کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئیں۔ اریان کیا ہو گیا ہے یار، حوصلہ کر۔ اذلان اپنے دوست کی ایسی حالت دیکھ تڑپ ہی تو گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کہاں سے لاؤں اتنا حوصلہ؟ اذلان کہاں سے لاؤں؟ کیسے دیکھوں گا میں اسے کسی اور کا ہوتے ہوئے؟ کیسے اسے پور پور کسی اور کے لیے سجے دیکھوں گا؟ کیسے اسے کسی اور کی دسترس میں جاتے اس کی سیج سجاتے دیکھوں گا؟ اریان یکدم اپنے بال جکڑے ہوئے گویا ہوا۔ نم آنکھیں جو چھلکنے کو تیار تھیں یکدم چھلک پڑیں۔ اتنا حوصلہ نہیں ہے، میں کیا کروں؟ حارث انکل کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ وہ جانتے ہیں اریان ملک عنایہ خان کے بغیر مر جائے گا۔ پھر اتنے ظالم کیوں بن گئے ہیں؟ حازم نے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ دروازے کی نوک پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اریان۔ اذلان کی سنجیدہ آواز گونجی۔ اریان نے اس کی جانب نظریں اٹھائیں۔ چل اٹھ، اسے اٹھا لاتے ہیں۔ اذلان کے بولنے پر اریان نے اس کی جانب دیکھا جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتا، ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا۔ دھاڑ کی آواز سے دروازہ دیوار میں لگا۔ اریان اور اذلان دونوں دروازے کی جانب متوجہ ہوئے۔ حازم کی نظر ان دونوں سے ہوتی ہوئی دیوار پر لگی LCD پر گئی، جہاں عنایہ کی تصویر جگمگا رہی تھی۔ حازم کا سرخ چہرہ پہلے سے بھی زیادہ سرخ ہوا۔ اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچ کر بھسم کر دینے والے انداز میں اریان کی جانب دیکھا۔ سو ریڈرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپ سو یو لائک اٹ۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ سو ٹارگٹ بھی کمپلیٹ کریں، 500 لائکس اینڈ 100 کمنٹس۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔